پیغمبر کی پہچان۔ جس طرح دوسرے علم اور فن کے باکمال لوگ ایک خاص طرح کا ذہن اور طبیعت لے کر پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح پیغمبر بھی ایک خاص قسم کی طبیعت لے کر آتے ہیں۔ ایک پیدائشی شاعر کا کلام سنتے ہی آپ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ شاعری کی خاص قابلیت لے کر پیدا ہوا ہے، کیونکہ دوسرے لوگ چاہے جتنی ہی کوشش کر لیں ویسا شعر نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح ایک پیدائشی مقرر، ایک پیدائشی لکھنے والا، ایک پیدائشی ایجاد کرنے والا، ایک پیدائشی لیڈر بھی اپنے کارناموں سے صاف پہچان لیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں سے ہر ایک اپنے کام میں غیر معمولی قابلیت رکھتا ہے جو دوسروں میں نہیں ہوتی۔ ایسا ہی حال پیغمبر کا بھی ہے۔ اس کے ذہن میں وہ باتیں آتی ہیں جو دوسرے سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ ایسی چیزیں بیان کرتا ہے جو اس کے سوا دوسرے انسان بیان ہی نہیں کر سکتے۔ اس کی نظر ایسی باریک باتوں پر اپنے آپ پہنچ جاتی ہے جن تک دوسروں کی نظر برسوں کی سوچ وچار کے بعد بھی نہیں پہنچ پاتی۔ وہ جو کچھ کہتا ہے ہماری عقل اس کو مانتی ہے، ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ ضرور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ دنیا کے تجربوں اور کائنات پر نظر ڈالنے سے اس کی ایک ایک بات سچی ثابت ہوتی ہے، لیکن اگر ہم خود ویسی بات کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ پھر اس کی طبیعت ایسی پاکیزہ ہوتی ہے کہ وہ ہر معاملے میں سچا، سیدھا اور شریفانہ طریقہ اپناتا ہے۔ وہ کبھی کوئی غلط بات نہیں کہتا، کوئی برا کام نہیں کرتا، ہمیشہ نیکی اور سچائی کی تعلیم دیتا ہے، اور جو کچھ دوسروں سے کہتا ہے اس کو خود کر کے دکھاتا ہے۔ اس کی زندگی میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ جو کچھ کہے اس کے خلاف عمل کر رہا ہو۔ اس کے کہنے اور کرنے میں کوئی ذاتی غرض نہیں ہوتی۔ وہ دوسروں کے بھلے کے لیے خود نقصان اٹھاتا ہے اور اپنے بھلے کے لیے کسی کا نقصان نہیں کرتا۔ اس کی ساری زندگی سچائی، شرافت، پاکیزگی، بلند خیالی اور اونچے درجے کی انسانیت کا نمونہ ہوتی ہے، جس میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی عیب نظر نہیں آتا۔ انہی چیزوں کو دیکھ کر صاف پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ شخص خدا کا سچا پیغمبر ہے۔